بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی میدان ہے، پاکستان کے سیاسی میدان ہے، وہاں پر ایک خبر گرم ہے۔ وہ خبر سے زیادہ وہ ایک مفروضہ ہے جو اس کا زیر بحث ہے، اور بہرحال سیاست میں یہی ہوتا ہے۔ میں اس کو سازشی مفروضہ نہیں کہوں گا، سیاسی مفروضہ کہوں گا، کیونکہ سیاسی جو ہوتی ہے نا تگڑم، اس میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اینالائز کی جاتی ہیں کہ کون سی چیز کہاں تک ہو سکتی ہے۔ خبر یہ ہے، یا کہہ لیں کہ خبر جو گرم ہے مارکیٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب نے کام کر کے دکھایا ہے اور کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی کہ انہوں نے 11 سینیٹر بلا مقابلہ پنجاب سے منتخب کرا دیے، اور یہ پلان بیسکلی جو تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا۔ عمران خان صاحب نے چودھری برادران کو آ کے یہ والی بات کہی تھی کہ یار کہ مجھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یار کہ میرے جو ہیں اراکین اسمبلی وہ تو بکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ پچھلے بھی انہوں نے جو ویڈیو جاری کی تو وہ ایک کہہ لیں کہ ایک اعتماد کے بحران کا شکار تھے، بد اعتمادی کا شکار تھے۔ اپنے جو اراکین اسمبلی ہیں ان پر وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو پرویز الہی کا انہوں نے آ کے ترلا ڈالا کہ مینیج اٹ، تو انہوں نے کہا کہ جی اوکے، نو خان صاحب، نو پرابلم، آپ پریشان نہ ہوں، یہ کام میں نکال دوں گا۔ اس بدلے میں عمران خان صاحب نے اپنے جو بھائی لوگ ہیں ان کو بھی راضی کرنے، کیونکہ بھائی لوگ شروع سے چاہتے تھے جب یہ 2018 میں الیکشن ہوئے کہ جو پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ پرویز الہی کو دی جائے، لیکن جو کہہ لیں وہ پھر وہ جو بھی ہے ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اپنا بندہ لے کے آئے۔ انہوں نے جوڑ توڑ اس طرح کر کے اپنے معاملات ٹھیک کیے اور عثمان بزدار صاحب کو لے آئے۔ عثمان بزدار صاحب سے ویسے ہی لوگ خوش نہیں ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو قریب پائے جانے والے صحافی حضرات ہیں، اینکر حضرات ہیں، ویلاگرز ہیں، وہ انہوں نے تسلسل کے ساتھ ان کی کرپشن سے لے کے پتہ نہیں کون کون سی کہانی سنائی ہے۔ بڑی خبر آگے آنے والی ہے، وہ میں آپ کو دوں گا۔ وہ نواز شریف کی ہے کہ انہوں نے آج ایک خاموش پیغام سپریم کورٹ کو دیا ہے، وہ میں آگے آپ کے بتاؤں گا۔ جو خبر ہے، بریکنگ نیوز، وہ آگے ہے۔ جو مفروضہ چل رہا ہے، سیاسی مفروضہ، یا جو بحث گرم ہے یا خبر گرم ہے مارکیٹ کے اندر، وہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ خبر یہ گرم ہے کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب کو ٹھنڈ مک کروا کے انہوں نے اپنا ایک سینیٹر بھی لیا، اور وہ اگلا جو ووٹ ہے، اگلی جو موو ہے، وہ اپنا فیوچر سیکیور اس طرح سے کریں گے کہ جی کہ میں یعنی گیلانی صاحب کو ووٹ دوں گا اور بدلے میں پی ڈی ایم جو ہے وہ پنجاب میں مجھے ووٹ دے گی۔ یہ ایک مفروضہ چل رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی نے ہاتھ کر دیا ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کے پاس تو عمران خان صاحب آئے تھے کہ یار کہ میں تو تمہیں بھی وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہوں۔ مظہر عباس صاحب کی جو رپورٹ مشہور زمانہ چھپ چکی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے سینٹ کا، یہ سیدھا کرا دیں، کیونکہ سینٹ کا الیکشن پہ ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت۔ تو اگر یہ سینٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے جو مفروضہ عام ہے، تو پھر یہ سمجھیں کہ عمران خان کی حکومت اوپر سے بھی گئی، تو عمران خان صاحب بھائی جو لوگ ہیں ان کو، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اگر ان کی یہ سینٹ والی اسٹریٹجی کامیاب ہو جاتی ہے، چودھری پرویز الہی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا بقول مظہر عباس صاحب کے کہ میں وزارت جو ہے پنجاب کی وہ آپ کو دے دوں گا۔ لیکن خبر یہ چل رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی کو یقین ہے کہ عمران خان یہ والا کام نہیں کریں گے، اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے، تو لہٰذا میں پی ڈی ایم کے ساتھ اٹ سٹ اپنی سیٹ کروں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے یہ جو بلا مقابلہ لوگ منتخب کروائے ہیں، اپنا ایک سینیٹر کامل علی آغا بغیر کسی یعنی احسان کے، پی ٹی آئی کے احسان کے، کیونکہ ووٹنگ تو ہی نہیں، تو انہوں نے وہ جناب منتخب کروایا ہے سیاست بازی کے ذریعے۔ تو لہٰذا عمران خان کا ان کو اوپر کوئی احسان نہیں، بلکہ پرویز الہی کا احسان ہے عمران خان کے اوپر کہ میں نے تمہارے بندے جو بک بک بکا رہے تھے وہ بچا لیے ہیں، تو اب وہ پی ڈی ایم کے ساتھ اگلا وینچر کریں گے کہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے، اور وہ بدلے میں یعنی پرویز الہی کو سی ایم بنائیں گی پی ڈی ایم پنجاب میں۔ تو یہ ایک مفروضہ چل رہا ہے، لیکن یہ مفروضہ جو ہے مفروضہ ہی ہے۔ اور دوسرا جو مفروضہ ہے وہ یہ ہے، یہ ایک خیال ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ خبر ہے کہ جی کہ وہ پی ڈی ایم والے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں
کہ یہ اگر چودھری پرویز الہی ہمارے ساتھ آ گیا، 5 ووٹ آ گئے تو ہم اور زیادہ قریب ہو گئے۔ اگر ہم نے نو کانفیڈنس موو لے کے آنی ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جب عمران خان کو اس کی بھنک پڑ جانی ہے، اور ویسے بھی وہ مشورے کر رہے ہیں کہ جناب کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا اگر میں سینٹ کا الیکشن ہار گیا یا ہارنے کا خدشہ بھی ہوا، وہ یہ یوسف رضا گیلانی والا معاملہ جو پیچیدہ ہوا پڑا ہے، تو یہ ان کے ذہن میں ہے اور یہ سوچ رہے ہیں۔ یہ خبریں پی ڈی ایم تک بھی ہیں، اور پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ کل جو اپنے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں یہ بیٹھ کے آپشن جو ہے اس پر غور کریں گے کہ کیوں نہ 3 سے یا 1 کو یا 3 سے پہلے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں، تاکہ وہ سینٹ کے الیکشن، ممکنہ الیکشن جو ان کو ہو سکتا ہے نظر آ جائے کہ ہم ہار رہے ہیں، تو وہ کہیں اسمبلی نہ توڑ دیں۔ تو یہ ایک مفروضہ ہے، اور یہ مفروضے سے زیادہ ایک آپشن ہے جس پر پی ڈی ایم والے غور کر رہے ہیں، اور ایک آپشن ہے اس کو اڈاپٹ بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر یہ ہوئی تو یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہمیں نظر آ جائے گا کہ وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دے گی پی ڈی ایم۔ لیکن اس کے برعکس جو خبر ہے، اصل خبر وہ یہ ہے، ان مفروضوں سے ہٹ کے، یہ میں مفروضہ اس کو نہیں کہہ رہا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو پی ڈی ایم سوچ رہی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے عمران خان کے خلاف جمع کروا دیں قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں۔ تو مفروضہ میں دوسری کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چودھری پرویز الہی اصل میں عمران خان کو سجی دکھا کے کھبی مار کے پی ڈی ایم کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ والی بات اس طرح کر کے ہے نہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جب یہ والا معاملہ جو آپشن آئی تھی پرویز الہی کی طرف سے کہ یار کہ ہم جو ہیں بجائے اس کے کہ جوڑ توڑ کریں اور ایک دوسرے کے مطلب ووٹ توڑیں، پیسوں کا الزام لگے، یہ وہ ہو، تو اس وقت ماحول بہت خراب ہے، پارلیمنٹرین کے اوپر ویسے بھی بڑی چخ چخ کل کل کپ کپ ہو رہی ہے، تو یہ دیکھ لیں مطلب اپنے جو فالتو لوگ ہیں کورنگ کینڈیڈیٹ وغیرہ جو نام کے اوپر، جس طرح سائرہ افضل تارڑ کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی 2 ارکان نے جمع کروائے تھے، وہ وڈرا کریں، اور جو ڈیو شیئر ہے جن کا مطلب 5 بنتے ہیں پی ٹی آئی کے، 5 بنتے ہیں نون لیگ کے، اور 1 بنتا ہے ہمارا، تو مہربانی کریں جانے دیں تو اچھا میسج جائے گا۔ تو یہ نون لیگ کے اندر اس میں بڑی رفٹ تھی، اور نون لیگ پر بڑی بحث ہوئی اس میں کہ چودھری پرویز الہی کی بات مانے یا نہ مانے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ یار کہ یہ تجویز جو ہے وہ صائب ہے، ٹھیک لگ رہی ہے، ہمیں سپریم کورٹ کے جو جج حضرات ہیں ان کو یہ میسج دینا ہے کہ بھائی جان سارے پارلیمنٹیرین کرپٹ نہیں ہوتے، سارے سیاستدان کرپٹ نہیں ہوتے، پیسے لے کے ووٹ، شاید کوئی ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے وہ والی مثال۔ تو یہ سپریم کورٹ کو ایک خاموش میسج جانا چاہیے، جو اس وقت بڑا شور اٹھایا ہوا ہے یا شور اٹھا ہوا ہے صدارتی ریفرنس کے نام کے اوپر کہ جی کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ کروڑوں روپے لیتے ہیں، اور پھر یہ خبریں جو اس وقت تک بھی جو خبریں سامنے آئی ہیں کہ مطلب یہ کہ پارلیمنٹیرین بک رہے ہیں، یا یہ خبریں آئی ہیں کہ ٹکٹ فروخت ہوئے ہیں، وہ نہ تو پی ایم ایل این کی کوئی بات اس طرح کی نکلی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی نکلی ہے، نہ کسی اور پارٹی کی نکلی ہے۔ اگر نکلی ہے تو وہ صاف چلی شفاف چلی والوں کی نکلی ہے، اور وہ یعنی کہتے ہیں نواز شریف صاحب کہ ہم یہ موقع دیں سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان کو، کہ فاضل بینچ کو، کہ وہ سوچیں اس پہ کہ یہ جو الزامات لگانے والے ہیں دراصل وہی تو کرپٹ ہیں، اور ہم جو ہیں ہم تو فیئر پلے کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کا جتنا حصہ بنتا ہے ہم نے وہ اتنا حصہ لے لیا اور بیٹھ گئے آرام سے۔ تو یہ میسج سپریم کورٹ کو جانا چاہیے۔ تو یہ بیسکلی پاکستان کے جو پولیٹیشین ہیں، خصوصاً نواز شریف اور چودھری پرویز الہی اور پیپلز پارٹی، انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک میسج دیا ہے کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں، ہم پیسے لے کے ووٹ جو ہیں وہ ادھر ادھر نہیں کرتے، نہ پیسے لے کے ہم ٹکٹیں فروخت کرتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کر رہا ہے تو وہی کر رہا ہے جو سب سے زیادہ شور لگا رہا ہے، ڈال رہا ہے کرپشن کرپشن کرپشن، اور ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بک رہے ہیں، اور انہی کے لوگ ماضی میں بکے، انہوں نے ہی پیسے لیے۔ اور آج بھی اگر کوئی الزام لگا ہے کسی کے اوپر کہ اس نے سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے میں فروخت کیا ہے، تو وہ بھی انہی پر لگا ہے جو سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے والے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی والے۔ پی ٹی آئی وہ عبد القادر صاحب
وہ کوئی 1 ارب کے پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ وہ ان پر الزام ہے جو بلوچستان سے تھے اور وہ ٹھیکیدار تھے، اور ٹھیکیدار بھی کیا وہ جی کہ یہ ہر قسم کے ٹھیکیدار، فلائی اوور اسلام آباد، اور پھر وہ پارٹنر ہو گئے ان کے میٹرو کو والوں کے جنہوں نے لاہور والی میٹرو بنائی۔ تو بہرحال اسی طرح پھر وہ ابڑو صاحب کا بھی آ گیا سامنے، لیاقت جتوئی صاحب نے الزام لگا دیا کہ جی 35 کروڑ روپے دے کے یہ ٹکٹ فروخت کیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی نواز شریف صاحب نے یہ جو بات مانی چودھری پرویز الہی کی جو طرف سے آپشن تھی، وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ایک میسج دینے کے لیے خاموش پیغام کہ آپ یہ کنسیڈر کریں کہ شور کون ڈال رہا ہے اور کرپشن کون کر رہا ہے، یہ دونوں پارٹیاں ایک ہی ہیں۔ یعنی کہ وہی مریم نواز والی بات کہ چور ہی شور مچائے جا رہا ہے، چور چور چور۔ تو پتہ نہیں اب یہ سپریم کورٹ کو یہ والی بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، سپریم کورٹ یہ خاموش میسج کو ٹرانسلیٹ کر پاتی ہے، یعنی سمجھ بھی پاتی ہے کہ نہیں، کہ جس وقت انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا، جس روز یہ رائے محفوظ کی کہ آیا جو سینٹ کا الیکشن ہے، جو الزام حکومت لگاتی ہے کہ وہ کرپشن وہ بکتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اسی روز پنجاب میں تمام سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں کرانی پڑی۔ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ کچھ اور طرح کا معاملہ کرے گی، بظاہر یہ لگ رہا ہے، اور وہ یہ ہوگا کہ جی کوئی نہ کوئی وہ درمیانی راستہ ہو سکتا ہے نکالنے کی کوشش کرے، کیونکہ ترمیم تو اختیار اس کا ہے نہیں۔ تو پتہ نہیں اب کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی، حالانکہ یہ بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ وہ ایک داغ ہوگا سپریم کورٹ کے دامن پر، جتنے داغ ہیں ان میں ایک یہ بھی داغ کا اضافہ ہوگا کہ مطلب یہ کہ جو کام اس کے کرنے والا نہیں تھا اس نے وہ کام کر دیا۔ سعید چودھری صاحب ہمارے استاد محترم ہیں، وہ کورٹ رپورٹنگ ہم نے انہی سے سیکھی ہوئی ہے، وہ آج کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہونی ہے۔ ہم نے کیا پوچھا کہ جی کیسے گڑبڑ ہونی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ صدارتی ریفرنس کے اوپر منفی رائے قائم کرنا ہوتی تو ایک لائن کا فیصلہ تھا کہ جی کہ تفصیلات ہم بعد میں جاری کر دیں گے، فی الوقت سینٹ جو ہے یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ پرانے طریقہ کار کے مطابق اپنا الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروائے، اور کیونکہ دستور پاکستان میں آئین کے اندر ووٹ کی جو حرمت بیان کی گئی ہے، خفیہ رائے شماری کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، وہی طریقہ جو ہے وہ سینٹ الیکشن کا بھی وہی ہے 226 کے مطابق۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات تو ہے نہیں، اب لگ رہا ہے کہ یہ جو بینچ ہے یہ کچھ کارروائی ڈالے گا۔ تو دیکھنا اگین وہی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ ماضی سے کچھ سیکھتی ہیں یا پھر وہی وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈاک کے دو پات، جو بھی ہوگا فی الوقت کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں نے دانشمندی کا ثبوت دیا۔ باقی جو خبریں گرم رہتی ہیں اور وہ سیاسی جو جوڑ توڑ ہوتی ہے کہ کون کس کا اتحادی کس کے ساتھ مل رہا ہے، تو وہ مفروضے تو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ امکانات کا ہی کھیل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو کوئی بات پسند آ جائے پی ڈی ایم کی، یا کوئی ہو سکتا ہے باقی پی ڈی ایم کی طرف سے بھی کوئی تجویز ہو، کوئی آفر ہو، تو وہ عمران خان کو چھوڑ کے اور اپنا جو مستقبل ہے وہ پی ڈی ایم کی صفوں میں تلاش کرتے پھریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح کی بات کوئی سرے سے وہ سوچتے بھی نہ ہوں کہ میں نے یہ بھی کام کرنا ہے۔ آپشنز ہیں، کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کی جا سکتی ہے۔ فی الوقت سپریم کورٹ کو جو میسج دیا ہے نواز شریف نے، خاموش پیغام، دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ پاتے ہیں یا نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔